السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. پروگرام سائبر کرائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سائبر کرائم پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سائبر کرائم جو کمٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کمٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے فراڈ جو انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر. اٹس اے آنر فار اس جناب سردار اکرام اللہ خان صاحب کو. آپ سائبر کرائم ایکسپرٹ ہیں، سی ای او انفوگرو ہیں اور جاب ٹرینر بھی ہیں. ویری وارم ویلکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ فائن. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر. سائبر کی اس دنیا میں انٹرنیٹ کی اس بھرمار جو چل رہی ہے اس میں فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج چاہیں گے ہم آپ سے جاننا کہ کون کون سے فراڈ جو بہت ایمرجنگ فراڈ ہیں خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں، ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے، اور جو مین ایمرجنگ ایک دو فراڈ ان کو ڈسکس کرتے ہیں ہم، اور اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، ایک یوزر ہے کس طرح بچ سکتا ہے. جی تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ پروگرام اسی ٹاپک پہ کیا تو ویورز کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اتنا آنر، اتنی محبت دی گئی، تو ہم دوبارہ بھی اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر فراڈس کی ڈفرینٹ فرانسب ٹائپس ہیں، کافی ساری ٹائپس ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل میں شاید بات کی جائے تبھی اس کا فائدہ ادروائز نہیں ہوگا. ہم ان ٹائپس میں سے کچھ ٹائپس آج ڈسکس کریں گے، جس کی سب سے پہلی ٹائپس ہے فشنگ. آل اوور دا ورلڈ سروے کے مطابق 99% آل اوور دا ورلڈ پاپولیشن 99% پاپولیشن فشنگ کے یا سمشنگ کے اٹیک کو یا ہیکنگ کو جج ہی نہیں کر پاتی آل اوور دا ورلڈ. جی ایگزیکٹلی ایکسپرٹس بھی نہیں کر پاتے. جی بالکل کوئی اس کو جج نہیں کر پاتے. اور ہیکنگ کے اندر 99% ہماری ہیکنگ سٹارٹ ہی اسی چیز سے ہوتی ہے، فشنگ سے. جی فشنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے. فشنگ سیم اسی طرح ہے جیسے ہم ایک فش ہک کے اوپر کوئی کھانے والی کوئی ٹکڑا یا کوئی غذا لگا کے پانی میں پھینکتے ہیں اور جو بھی فش اٹریکٹ ہوتی ہے اور ایک دفعہ کھاتی ہے، اور دیٹس آل. اس فشنگ کے اندر اس فراڈ کے اندر بڑا سمپل سا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا ایک ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا نیم HBL رکھ سکتے ہیں. آپ جس کو بھی آپ ای میل سینڈ کریں گے تو اس کے پاس ایزی پیسہ یا HBL یا MCB بینک یا اسٹیٹ لائف انشورنس کچھ اس طرح کے نام کے اس کا نام اپیئر ہو رہا ہوگا. آپ کو اکثر ایسی ای میلز ہمارے ویورز کو آلموسٹ سب کو ایک دفعہ تو ضرور ایسی ای میل ریسیو ہو چکی ہوگی کہ آپ نے اتنی کی لاٹری ون کر لی، اتنا پرائز نکل آیا، آپ کا جاب ویزا آ گیا، آپ کا کوئی ڈفرینٹ اس طرح کا پیکج ہے، اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب ای میل HBL لکھا ہوا تو HBL سے آفیشیل آئی ہوگی. انٹل انلیس ہم اس کے نیم کے اوپر کلک نہیں کریں گے تب تک اس کا ای میل ایڈریس اپیئر نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے شاید آفیشیل ای میل ایڈریس ہے. ون تھنگ سیکنڈلی اس میں اکثر انہوں نے آپ کو فارم فل کرنے کے لیے دیا جاتا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک لنک دیا گیا ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو کلک آن دس لنک فار پروسیڈنگ فردر. اب اس لنک پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن وہاں سے فیچ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں. اب سمشنگ یا فشنگ کے اندر میں کیوں کہہ رہا تھا 99% کا ریزن یہ اسی طرح ہے جن ای میل ایڈریسز سے یا جن نیم سے ہمیں وہ ای میل آ رہی ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ آفیشیل ای میلز ہیں. انٹل انلیس ہم اس کے نیم کے اوپر کلک کر کے چیک نہ کریں تو ایک لنک کے ذریعے آپ کی انفارمیشن اس طریقے سے فیچ کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا سردار صاحب، یہ جو انفارمیشن فیچ کی جاتی ہے اب یہ بہت پرانا نہیں ہو گیا؟ کافی عرصے سے ای میلز آ رہی ہیں، لوگ کلک کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. اب تھوڑے سے لوگ سمجھدار نہیں ہو گئے، ان چیزوں سے دور نہیں ہوتے. شاید ہم سمجھدار ہو گئے ہوں گے، ایک اسپیسیفک چنک تو ابھی بھی سمجھدار ہو گئے ہوگے، لیکن ابھی بھی وہ سیلفش لوگوں کا یا وہ ایک بہت بڑا ایک چنک ابھی بھی اویلیبل ہے جو اس چیز کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ ہمیں ایک میگزین یا کوئی فوٹو یا کوئی بھی ایسی چیز چاہیے ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے فیس بک یا جی میل کے تھرو لاگ ان کریں. اور پھر سب سے بڑی شاید ہماری غفلت یا بے وقوفی یہ ہوتی ہے، ہم نیو ٹیب میں اپنا جی میل یا فیس بک خود لاگ ان نہیں کرتے، بلکہ وہ جو فشر ہے یا جو اٹیکر ہے ہمیں جس لنک کے تھرو ریڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اسی پیج کے اوپر لنک پہ کلک کر کے اپنا لاگ ان اور پاسورڈ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اب اوبیسلی فراڈ وہی ہے لیکن اس کی ٹائپ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. آپ کو کوئی پون ویڈیو آفر کروائی جائے گی یا آپ کو کوئی میگزین آفر کروایا جائے گا یا آپ کو جاب آفر کروائی جائے گی یا بک کہ اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنا لاگ ان. یہ جو آفر ہوتی ہے رینڈملی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں خاص جن کو چن لیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے جی. ہمارے گوگل کے اوپر ہم انٹرنیٹ کے اوپر جس طریقے سے جس بیہیویئر کے ہم لوگ ہیں ہمارا وہ ڈیٹا سارا نوٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کمپنیز پھر ڈیٹا سیل کرتی ہیں. اب اگر مجھے فرحان صاحب کا پتہ چل جائے کہ فرحان صاحب کمپیوٹر کے اوپر کس طرح کے چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، میں آپ کو اسی انٹرسٹ کے ریلیٹڈ ای میلز بھی بھیجوں گا، اسی ریلیٹڈ آپ کو کانٹینٹ بھی بھیجوں گا جس کے ذریعے آپ اس وشنگ کے آپ ایک دفعہ لاگ ان کریں. اس کا یہی حل ہے کہ آپ اوائڈ کریں لنکس جو آتے ہیں انٹل انلیس ہم اس کو ویریفائی نہ کریں کہ اوریجنل
لنک ہے یا نہیں اور اوریجنل ای میل ایڈریس سے وہ آیا یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اوائڈ کریں. میکسیمم لوگ یہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ کوئی بھی ایسا لنک جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے, جس کا آپ کو نہیں پتا اور آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ کام, تو ایوائڈ کریں ایسے لنکس پہ, وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا ایمرجنگ جو سائبر کرائم جو فراڈ ہے؟ اس کے علاوہ سب سے ہاٹ اور ہماری ڈیلی بیسس پہ ڈیلی روٹینز میں جو فراڈ چلنے والا ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے فراڈ. موبائل ایپ؟ جی, موبائل ایپس کے ذریعے فراڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی فیس بک یا واٹس ایپ بنانے والی کمپنی صرف ایک ہی ہے جس نے واٹس ایپ میسنجر بنایا یا فیس بک میسنجر بنایا یا اسکائپ بنایا. انٹرسٹنگلی جب ہم گوگل پلے اسٹور کے اوپر واٹس ایپ یا اسکائپ یا کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیں اسی چیز کا ایپس یا اس چیز کا سافٹ ویئر کوئی تھاؤزنڈس کے اندر نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپنی ایک بنانے والی ہے, سجیشن میں 1000 آ رہے ہیں. اب یہ تھوڑی سی فشی چیز لگ رہی ہے کہ یار اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا ہے. ایکچولی اس کے بیک اینڈ کے اوپر اس طرح ہے کہ جی یہ ڈفرینٹ ڈیولپرز ڈفرینٹ کمپنی سے اس کا کوڈ کریک لے لیتے ہیں یا پرچیز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ واٹس ایپ کے آنر ہیں تو آپ کے واٹس ایپ کمپنی جو ایپ والا کوڈ ہے وہ میں نے ساتھ اپنے پاس اپنے ایپ کے اندر کنفیگر کیا. اب یہ 2 کام کرے گا. جب آپ میرے والے کوڈ کے تھرو انسٹال کریں گے, لوگو بھی سیم نظر آ رہا ہوگا, ساری چیزیں سیم نظر آ رہی ہوں گی. جب آپ اپنے موبائل میں وہ ایپ انسٹال کریں گے وہ سیم اوریجنل ایپ کی طرح ٹریٹ بھی کرے گا, بہیو بھی کرے گا اور آپریشن بھی اسی طرح کرے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایپ صرف آپ نے مفت میں تو نہیں دینی تھی, اس ایپ میں کچھ سسپیشس کوڈ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آپ کے ڈیوائس تک پہنچتے ہیں وہ ساتھ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور اس ایگزیکیوشن کا ہیکر کو ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پرمٹ ہز اور ہر ٹو ایکسیس یور فوٹوز, یور کنٹینٹ اینڈ یور پرسنل ڈیٹا. تو یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو ہم اندھا دھند میں کوئی بھی گیم نظر آتی ہے, کوئی ایپ نظر آتی ہے جو ہمیں فرسٹ نمبر پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور انسٹال کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ ویریفائی نہیں کیا کہ یار کیا میں اوریجنل ایپ انسٹال کر رہا ہوں کمپنی کی یا نہیں انسٹال کر رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی یہ ایپ اوریجنل ہے یا نہیں. جی, تو آپ کوئی بھی ایپ جب انسٹال کرنے لگتے ہیں تو اس کے ایپ کے آئیکن پہ کلک کریں. آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے انسٹال, گرین کلر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوتا ہے. انسٹال سے اوپر بٹن کے اوپر کر کے کمپنی کا نیم لکھا ہوتا ہے. آپ کبھی غور سے دیکھیں گے اوریجنل کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے تمام پروڈکٹ کے ساتھ INC کا ایک کی ورڈ اٹیچ ہوتا ہے. INC, I stand for India, N Nigeria, and C for Canada. INC. فار ایگزامپل اگر فیس بک میسنجر ہے تو وہاں پہ لکھو گا فیس بک INC, اسکائپ INC, واٹس ایپ INC. یہ اوریجنل کی نشانی ہے. یہ اوریجنل کی نشانی ہے اور گوگل پلے اسٹور ان کے سارے کوڈ کو ویریفائی کر چکا ہوتا ہے اور یہ اوریجنل کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہو, آپ باقی اس میں سے کسی اور آئیکن پہ کلک کریں اور آپ اس کے پہ کمپنی کا نام دیکھیں, وہاں پہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیو INC, نیو فیس بک, ایکسپلوڈڈ فیس بک میسنجر, پاور فیس بک میسنجر, کچھ اس طرح کے نام. ایک سوال ادھر یہ ہے کہ یہ کس طرح آ جاتے ہیں؟ جب ایک کمپنی لانچ کرتی ہے, لائسنسڈ ہوتی ہے, انٹرنیٹ پہ وہ آ گئی, جب آپ اس کو سپوز واٹس ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو باقی کی جو 8, 10, 20 کمپنیز آ جاتی ہیں وہ آپشنس کیا ہوتی ہیں, وہ کس طرح آ جاتی ہیں؟ جی وہ اس طرح آ سکتی ہیں کہ گوگل پلے اسٹور پہ پالیسی یہ ہے, فار ایگزامپل اگر فیس بک INC کے نام کی کوئی بھی ایپ پڑی ہوئی ہے آپ اس سیم نام کی ایپ نہیں رکھ سکتے. کمپٹیشن ہے نا, آپ اس کے علاوہ کسی اور نیم کی ایپ لے کے آ جائیں. اب وہ کسی اور نیم کی ایپ تو لے کے آ جاتے ہیں بٹ انفارچونیٹلی یوزر نیم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ لوگو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب لوگو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, وہ وہاں سے لوگو اٹھاتے ہیں, لگاتے ہیں, پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں. لوگو کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہمارے یوزرز کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ ایپ آئیدر اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو اس کے لیے بیسٹ پارٹ یہی ہے کہ ہم جب بھی انسٹال کرنے لگیں تو اس کا ایک نیم ہوتا ہے فیس بک یا کوئی جو بھی کمپنی, اس کمپنی کا نیم اسپیس INC. اچھا یہ گوگل پہ لکھیں گے ہم؟ نہیں, آپ ہم گوگل پلے اسٹور پہ جیسے ہی جاتے ہیں, ہم نے واٹس ایپ انسٹال کرنا ہے, واٹس ایپ ٹائپ کریں, واٹس ایپ کی آپشنز آ جائیں گے ہمارے پاس, بہت سارے آئیکنز آ جائیں گے ڈفرینٹ ایپ, کسی بھی ایپ پہ کلک کریں اور تب تک اس ایپ کو انسٹال نہ کریں جب تک کلک کرنے پر انسٹال والے بٹن سے پہلے اس کے بالکل ٹاپ کارنر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کمپنی کا نیم, واٹس ایپ INC لکھا ہوگا یا فیس بک INC. جب تک یہ لائن نہ لکھی ہو تب تک ہم. اچھا یہ اوریجنلٹی کی نشانی ہوتی ہے, اور دوسری کمپنیز INC نہیں لکھ سکتی. جی وہ INC نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے, اٹس آل لائسنسڈ originate by the company. وہ یہ بھی کر سکتی ہیں, فار ایگزامپل وہ فیس بک INC نہیں لکھ سکتی, وہ نیو فیس بک INC لکھ سکتی ہیں. اچھا ہاں, وہ انڈیا فیس بک INC لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیو فیچرڈ فیس بک INC لکھ سکتی ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل جو ورڈز ہیں جو کمپنی کے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کاپی رائٹس ہے فیس بک INC, وہ یہ یوز نہیں کر سکتے. اچھا وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں وہ بھی نا INC جتنے بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو دوسری کمپنیز کا تو وہ بھی. اچھا ڈفرینس کیا ہوتا ہے, کوالٹی میں فرق ہوتا ہے؟ سپوز فیس بک, واٹس ایپ, واٹ ایور کوئی بھی آپ سافٹ ویئر, اب خدا نہ خاص ایسے ہے جی میں ایک کوک بناؤں اور باہر والی کوک پرچیز کروں, اس میں ڈالوں کوک اور اس کے اندر ساتھ زہر بھی ایڈ کر دوں,
اب اس میں ٹیسٹ میں آپ کو ڈفرینس کوئی نہیں لگے گا, لیکن کچھ دیر بعد آپ کو فرق پتہ چلے گا. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈفرینس. اچھا, وہ آپ کی سیکیورٹی تھریٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں. اوریجنل کمپنی ہے, ایپ کا کوڈ ضرور ہوتا ہے, وہ ایگزیکیوٹ آپ کے پاس فرانس اب چل رہا ہوتا ہے, بٹ ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ چونکہ جو اس کا کام تھا وہ پرفارم تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا بھی کوئی چیزیں پرفارم کر رہا ہے, لائک آپ کا کانٹینٹ ایکسیس کر رہے ہیں, آپ کی امیجز ایکسیس کر رہے ہیں, آپ کا ڈیٹا, آپ کے میسیجز, یہ ساری چیزیں ایکسیس کر رہے ہیں. یو آر رائٹ, یہ بڑی آپ نے کام کی بات بتائی ہے کہ آپ کی جو اصل جو انفارمیشن ہے وہ جاری تھی. اچھا, لیکن ایک اور چیز ہے, جب ہم ریسنٹلی جو فیس بک کا ایشو چلا اس کے اندر آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے, واٹس ایپ کے اوپر بھی آئی ایم شیور آپ کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے, بٹ سیکیورٹی پھر ہمیں کس سے ملے گی؟ ہمیں آئی این سی سے سیکیورٹی ملے گی کہ وہ جو فیک دوسری جو کمپنیز ہیں ان سے سیکیورٹی؟ ہم تو سیکیور کہیں پر بھی نہیں. فیس بک تو خود بھی کلیم کر چکا ہے جی کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے, وہ ایکسیس بھی ہو, وہ سارا چیزیں بھی ہوئی ہیں. سو اگر آپ پروفیشنلی اوور آل اس کا سولوشن مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو سمپل ایک ہی سولوشن سجیسٹ کروں گا, کبھی بھی آپ اپنے اوریجنل یا پرسنل موبائل کے اوپر ایپ فیس بک انسٹال نہ کریں اور اپنے اوریجنل نیم کے ساتھ کبھی فیس بک نہ بنائیں. اچھا, سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے, اوریجنل نیم کے ساتھ, اوریجنل نیم کے ساتھ اور اپنے پرسنل نمبر کے ساتھ. تو سر وہ جو آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, وہ آپ کی پہچان, آپ کا نام کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو اوبویسلی کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. دا ریزن از, یہ بڑا کلیئر کٹ ہے, فیس بک کوڈ کے اندر اس چیز کو ایڈمٹ کر چکی ہے کہ کوئی بھی یوزر جب میرا فیس بک انسٹال کرتا ہے تو میں اس کا ایک ایک بیہیویئر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, اور ایک ایک بیہیویئر نوٹ ڈاؤن ہوتا ہے, اور پھر انفارچونیٹلی کمپنیز کو اس ڈیٹا تک کی ایکسیس بھی ہوتی ہے. اچھا جی. اچھا, اب جب یہ چونکہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اب جب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کا ڈیٹا سیکیور نہیں ہے, تو وٹ یو تھنک کہ اب فیس بک اس کے اوپر کام کرے گا کہ لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر؟ کورٹ نے ایز پر مائی نالج یو ایس اے کورٹ کے اندر جہاں پہ سینیٹرز کے سامنے ان کی یہ ساری پروسیڈنگز چل رہی تھی اور ہائرنگز چل رہی تھی, اس کے دوران انہوں نے یہی چیز, مارک زکربرگ جو سی او ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا پرومس کیا ہے کہ اوبیسلی ہم لوگ سیکورٹی پہ پہلے بھی کمپرومائز نہیں کیا, اس پہ کام کریں اور فردر اس کو انکریز کرنے کی بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں ان کی طرف سے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایمرجنگ جو کرائم ہے, سائبر کرائم ہے, جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں خاص طور پہ, کوئی موسٹلی ایک اور فراڈز بہت آسان سے ہے, بہت مزیدار سے ہے, ہمارے ویورز کو چاہیے وہ ضرور جا کے ٹرائی کریں گے. ہم اپنے ٹرائی کریں وہ مزیدار فراڈ. جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مزیدار اس طریقے سے. ہماری نارملی ایک ہیبٹس یہ ہوتی ہے, ہم اپنے سوشل میڈیا جتنے اکاؤنٹس ہیں یا جتنے بھی لاگ ان پاسورڈ ہیں ہم اپنے پرسنل لیپ ٹاپ کے اوپر سیو کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں بار بار یوز کرنے تو ٹائپ نہ کرنا پڑے, اس لیے ہم سیو کر دیتے ہیں. آپ کسی کا بھی لیپ ٹاپ پکڑیں یا اپنا لیپ ٹاپ پکڑیں, اس کے فار ایگزامپل گوگل کروم آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں, سیٹنگ کا ٹیب اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اینڈ پہ مور آپشن کا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے آپشن, آپ اس پہ کلک کریں, اس کو اسکرول ڈاؤن کریں تو وہاں پہ مینیج پاسورڈ کا ایک آپشن ہے. مینیج پاسورڈ پہ آپ کلک کریں گے تو جتنے پاسورڈز آپ کے سیو ہیں, ای میل ایڈریس اور اس کے سامنے پاسورڈ ٹائپ ہوں گے اسٹیرک فارمیٹ میں, جو کہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, بٹ اسی اسٹیرک فارمیٹ کے رائٹ کارنر پہ دیکھیں تو ایک آئی کا نشان بنا ہوتا ہے, آنکھ کا, آپ اس پہ سر کلک کریں تو آپ کا پاسورڈ ایز اٹ از اوریجنل فارمیٹ میں نظر آ جاتا ہے. اگر آپ بھول گئے ان کیس, جی اگر آپ بھول بھی گئے, اور ساتھ دوسرا بھی اسپیکٹ بتاتا ہوں, میں فرحان صاحب سے 5 منٹ کے لیے لیپ ٹاپ یوز کے لیے لیتا ہوں. یار مجھے بڑا خطرناک کام ہے, میں تو لیپ ٹاپ کسی میں نے ایک ای میل سینڈ کرنی اور مجھے آپ اپنا لیپ ٹاپ دیجیے گا, تو اوبیسلی ود ان دا 5 منٹس دیٹ از مور دین انف. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں دس از ویری الارمنگ کہ آپ اپنا پرسنل جو گیجٹس ہیں وہ آپ ان نون لوگوں کو مت دیں, جن کو آپ نہیں جانتے یا جن سے آپ کی اتنی شناسائی نہیں ہے یا اتنا ٹرسٹ وردی آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا ریکارڈ, آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ چوری ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی بالکل ایسے ہی. یہ اس پہ احتیاط کرنا ضروری ہے, بالکل احتیاط کرنا چاہیے. اور سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ ہم اپنے پاسورڈز اور لاگ ان کبھی بھی سیو موڈ پہ اپنے سسٹم میں نہ رکھیں. ہمارا سسٹم کبھی چوری بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں, تو کبھی ہم سیو موڈ پہ نہ رکھیں, خود ہمیشہ ٹائپ کر لیں تو بیسٹ پارٹ یہی ہے. ویری نائس, ویری نائس. اسی موڈ پہ جناب ہم آپ سے بھی آج کے پروگرام میں اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ سردار اکرام اللہ خان صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو, بڑی انفارمیٹیو. تھینک یو ویری مچ. آپ کی تشریف کا بہت بہت شکریہ. میں بھی اسی نوٹ پہ اختتام کروں گا کہ اپنے گیجٹس, اپنے جو آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, کمپیوٹر ہیں, اس کو آپ خود پروٹیکٹ کریں. یہ جو انفارمیشن تھی, یہ تمام انفارمیشن آپ کے لیے تھی. آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے, احتیاط سے کام کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کا ڈیٹا بھی سیکیور ہوگا اور آپ بھی سیکیور ہوں گے. خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ جو فراڈز ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. بچنا آپ نے خود ہے, احتیاط آپ نے خود کرنی ہے. ہمارا کام آپ کو انفارمیشن دینا ہے جو آج ہم نے آپ کو دی. اس طرح کی مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. زندگی رہی تو آپ سے پھر ملیں گے. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.